امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب باندھا ہے، الحیاء عن العلم، علم حاصل کرنے میں شرم کرنا، اور اس باب کے تحت اس بات کو ثابت کیا ہے کہ علم حاصل کرنے میں شرم کرنا یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم سے ایک سوال کیا کہ درختوں میں سے ایک درخت ہے جس کی مثال مسلمان کے جیسی ہے، بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ تمام صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سوچ میں پڑے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم روایت فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ جنگلوں کے اور بیابانوں کے درختوں کے اندر پڑ گئے کہ کون سا درخت ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا میرے جی میں آیا کہ یہ کھجور کا درخت ہے، لیکن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ صغیر السن صحابی ہیں، چھوٹی عمر کے صحابی تھے، بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، تو ان کو ذرا سا شرم محسوس ہوئی یہ کہنے میں کہ میں سمجھ رہا ہوں کہ کون سا درخت ہے، اور بتانے میں انہیں شرم محسوس ہوئی۔ پھر نبی علیہ السلام نے خود بتا دیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ بات گزر گئی، جب گھر پہنچے تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنے والد محترم حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ آج نبی علیہ السلام نے جو سوال کیا اس سوال کا جواب مجھے معلوم تھا، لیکن میں نے شرم کی وجہ سے بتایا نہیں۔ تو عبداللہ ابن عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تمہارے اس شرم سے زیادہ اس وقت خوشی ہوتی اگر تم وہاں پر اپنا جواب دے دیتے۔ حالانکہ انہوں نے ادب کی وجہ سے جواب نہیں دیا تھا، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس کا مفہوم بنتا ہے کہ علم حاصل کرنے کے اندر علم کے اندر حیا کرنا یہ صحیح نہیں۔ ایک دوسری روایت کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہوں نے یہ روایت بیان کر رہی ہیں کہ ایک صحابیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور اپنے مخصوص ایام سے متعلق انہوں نے مسئلہ پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرمیلے تھے، آپ نے مسئلہ بتایا اور پھر اپنی دوسری طرف کام میں مشغول ہو گئے۔ ان کو سمجھ میں نہیں آیا، پھر پوچھا، پھر سمجھ میں نہیں آیا، پھر پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرما رہے ہیں اور اشارے میں مسئلہ بتلا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو پکڑ کے اپنی طرف گھما لیا اور کہا آپ، اور پھر ان کو بیٹھا کے سمجھایا اپنے انداز میں۔ ان کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا۔ جب یہ روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمائی تو ان کی شاگردوں میں سے ایک لڑکی، ایک عورت، انہوں نے کہا، بڑی بے شرم عورت تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غصہ آ گیا، کہا تم سے زیادہ حیادار تھی، وہ آئی تھی اپنا دین سیکھنے کے لیے اور جب تک دین نہیں سیکھ لیا تب تک مطمئن نہیں ہوئی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کو سمجھایا جس نے اعتراض کیا تھا کہ دین سیکھنا بے حیائی نہیں ہے اور اس کے اندر شرم نہیں کرنی چاہیے۔ آج ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا اس وجہ سے دین نہیں سیکھ پاتا، اس وجہ سے مسائل کا علم حاصل نہیں کر پاتا کہ شرم آتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا لوگ جب دعوت کے کام کے اندر، تبلیغ کے اندر نکلتے ہیں، 50 سال 60 سال عمر ہے، غسل کے فرائض نہیں معلوم، اور بہت ساری ایسی چیزیں نہیں معلوم جو معلوم ہونی چاہیے تھی ایک مسلمان کو۔ کیوں معلوم تھا نہیں، اور شرم نے معلوم کرنے دیا نہیں۔ یہ شرم شریعت کے اندر محمود نہیں ہے۔ جس شرم سے شریعت کے احکام پر عمل کرنا مشکل ہو جائے، جس شرم کی وجہ سے انسان اسلامی شریعت اپنے مسائل کو سیکھ نہ سکے، یہ شرم اسلام کے اندر محمود نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے، یہ شرم مبغوض ہے۔ اس شرم کو طاق کے اوپر رکھ کر اپنی زندگی کے مسائل کو سیکھنا چاہیے، اس لیے کہ اگر علم حاصل نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نہیں سیکھا، نہیں معلوم تھا، یہ عذر نہیں چلے گا۔ اگر آپ کے یہاں ایسے لوگ موجود ہیں جو آپ کے روزمرہ کے مسائل کا حل شریعت کی روشنی میں آپ کو بتلا سکتے ہیں، تو پھر
اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کوئی عذر نہیں چلے گا۔ ہاں کوئی ایسی جگہ ہے وہاں کوئی بتانے ہی والا نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقت حال کو خوب جاننے والے ہیں، کون حقیقت میں معذور ہے اور کون معذور بن رہا ہے۔ لہذا علم حاصل کرنے میں شرم نہیں کرنی چاہیے۔ جو مسائل پیش آئیں، جو صورتحال پیش آئے، علماء کرام کی طرف رجوع کر کے اس کا مسئلہ معلوم کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ دنیا کے تمام کاموں کے اندر حیا کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو سامنے رکھ کر اس بات پر غور کیا جائے کہ اس عمل کے کرنے کے نتیجے میں کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مجھے رسوائی کا سامنا، وہاں شرمندگی کا سامنا تو نہیں کرنا پڑے گا۔ لہذا حیا کے اس جز کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنے اندر حیا پیدا کرنی چاہیے، اور پھر حیا جس کے اندر پیدا ہو جائے پھر اس کے اندر وہ صفات پیدا ہوگی جو نبی علیہ السلام نے آگے ارشاد فرمائی کہ اپنے سر کی بھی حفاظت کرے گا، سر کے متعلقات کی حفاظت کرے گا، پیٹ کی حفاظت کرے گا، پیٹ کے متعلقات کی حفاظت کرے گا، اپنے مرنے اور اپنے گل سڑ جانے کو ہر وقت یاد رکھے گا کہ یہ زندگی ہمیشہ کی نہیں ہے، آئندہ ایک زندگی آنے والی ہے، اور دنیاوی زندگی کے اندر اس کے شان و شوکت نہیں رہے گی، بلکہ دنیا کی زیب و زینت کو چھوڑ کر اپنی زندگی آخرت کی تیاری والی گزارنے والا بن جائے گا۔ کب؟ جب اس کے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے گی۔